نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پچھلے درس میں تفسیر قرآن کے اصول کا بیان تھا۔ اب آج کے درس میں اسماء سورۃ الفاتحہ کا بیان ہے۔ سورہ فاتحہ کے ناموں کا بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا پہلا نام فاتحۃ الکتاب ہے، اور یہ نام اس لیے ہے، فاتحہ کے معنی کھولنے والی ہے، اس کا معنی ابتدا کرنے والی سورت بھی ہے، اور چونکہ قرآن پاک کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورۃ الحمد ہے، اور یہ اس لیے کہ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا تیسرا نام سورہ ام القرآن ہے۔ اصل کو کہا جاتا ہے، گویا کہ قرآن پاک کی اصل یہی صورت ہے، اور یہ اس طور پر کہ قرآن پاک کی تمام تعلیمات، چاہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے یا اس کی صفات سے، قیامت سے ہے یا معاد کے ذکر سے ہے، نبوت و رسالت کے ذکر سے ہے، قضاء و قدر کے اعتبار سے ہے، یہ تمام مضامین اللہ تعالیٰ نے اجمالاً سورہ فاتحہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا چوتھا نام سبع مثانی، یہ بھی اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ نام اس لیے کہ سبع کا معنی ہے 7، اور مثانی کا معنی ہے تکرار کا، دہرائے جانے کا۔ اب اس سورت کو سبع مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے، تو اس لیے سبع کہا جاتا ہے، اور مثانی اس لیے کہ یہ سورت بار بار دہرائی جاتی ہے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے کہ یہ سورت جو کہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کا نزول مکرر ہوا ہے، اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، اس لیے اس سورت کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا 5واں نام الوافیہ، وافیہ بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ وافیہ کا معنی ہوتا ہے پورا کرنے والی، اور چونکہ یہ سورت ہر مقصد کو پورا کر دیتی ہے، چاہے مقصود اصلاحی عقائد ہو یا اصلاحی اعمال ہو یا اصلاحی اخلاق ہو، ہر ایک مقصد کو یہ سورت پورا کر دیتی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا 6واں نام سورۃ الکافیہ، سورۃ الکافیہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ کافیہ کا معنی کفایت کرنے والی ہے، انسان کی نجات کے لیے
اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو صرف یہی صورت کفایت کر جائے گی، اس لیے اس کا نام سورہ کافیہ رکھا گیا ہے۔ اور اس صورت کا 7واں نام سورۃ الاساس بھی ہے۔ اساس کا معنی بنیاد ہوتا ہے، ہر چیز کی بنیاد یہی صورت ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ الاساس بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت کا 8واں نام سورۃ الشفا ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر تمام بیماریاں، تمام امراض کے لیے شفا رکھی ہوئی ہیں، چاہے وہ بیماریاں جسمانی ہوں یا روحانی ہوں، ہر ایک بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر شفا رکھی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اور اس سورت کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے، سوال کرنے کا طریقہ بتلانا۔ اس سورت کے اندر سوال کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، اور وہ اس طرح سوال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور پھر اپنی عاجزی بیان کی جاتی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر جو مطلوب ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، جس چیز کا سوال کرنا ہوتا ہے اسی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر بھی ایسا ہی کیا گیا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد عبودیت کا بیان ہے، بندے کی عاجزی کا بیان ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا گیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر دعا مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کو سورۃ الشکر بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ شکر بھی اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ اس لیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعام کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی الحمدللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الشکر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سورت بھی الحمدللہ پر مشتمل ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے، اس سورت کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اس سورت کے اندر دعا کا ذکر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے، ہدایت کا سوال کرتا ہے، تو دعا پر مشتمل ہے یہ سورت، اس لیے اس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے رقیہ کا معنی ہوتا ہے جھاڑ پھونک، اور اس سورت کو بھی پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، مریض پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ کسی کو زہریلی جانور نے ڈس لیا ہو یا کوئی اور بیماری میں مبتلا ہو تو اس پر یہ سورت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کو سورہ واقعہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ واقعہ کا معنی ہوتا ہے بچانے والی، اور جو شخص اس سورت پر ایمان لائے گا اور اس کی تلاوت کرے گا تو وہ دنیا اور آخرت کے شرور اور فتن سے بچ جائے گا، اس لیے اس سورت کو سورہ واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا نام سورۃ الکنز بھی ہے۔ کنز کا معنی ہوتا ہے خزانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اعطیت من خزائن العرش
مجھے عرش کے خزانوں میں سے خزانے عطا کیے گئے، اس خزانے میں سے ایک تو یہی سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا آیت الکرسی ہے، اور تیسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ہیں، اس لیے اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کا 15واں نام سورۃ الصلاۃ ہے۔ اس سورت کو سورۃ الصلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آج کے اس درس کے اندر سورہ فاتحہ کے نام بیان کیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔